اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے فیوچر آف ایجوکیشن ان پاکستان، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اینڈ پالیسی فار 2023۔ تو اس لیکچر کی ہماری آؤٹ لائن کو اس طرح کی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کنسیپچل فاؤنڈیشن آف ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، کہ کنسیپچل فارمیشن کے ہم اس کا کنسیپٹ کلیئر کریں گے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کیا ہے ایجوکیشن میں۔ اس کے بعد دیکھیں گے وائی دا فیوچر آف ایجوکیشن میٹرز، کہ ایجوکیشن کیوں میٹر کرتی ہے فیوچر میں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے پاکستان کرنٹ ایجوکیشن لینڈسکیپ، کہ پاکستان کا بھی کیا کرنٹ اسٹیٹس ہے ایجوکیشن میں۔ اس کے بعد دیکھیں گے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز شیپنگ ایجوکیشن، اور ڈیجیٹل کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو ایجوکیشن کو ریشیپ کر رہی ہیں۔ پہلے ہم پین پینسل پڑھتے تھے، سب سے پہلے ہم تختی پہ پڑھتے تھے، پھر سلیٹ آئی، سلیٹ والا بھی کاپی پینسل آنا شروع ہو گئی ہیں، ابھی تو ڈیجیٹل بورڈز آ گئے ہیں۔ تو کون سی ٹیکنالوجی اس کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی شیپ کر رہی ہیں۔ اس کے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی پالیسی فریم ورک فار 2030، کہ 2030 کے لیے پاکستان نے کون سی پالیسی فریم ورک کیا ہے۔ اس کے بعد ڈیجیٹل انفراسٹرکچر نیڈس اینڈ کرنٹ اسٹیٹس ان پاکستان، کہ جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے ڈیجیٹلائز ایجوکیشن کے لیے کون سے انفراسٹرکچر چاہیے، اور پاکستان ان میں کیا اس کا اسٹیٹس ہے، وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے انسٹیٹیوشنل اینڈ گورننس ریفارمز، کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کون سے انسٹیٹیوشنل اور گورننس ریفارمز کیے ہیں ڈیجیٹلائزیشن آف ایجوکیشن کے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایکسپیکٹڈ وہ ہیں امپیکٹس ہو سکتے ہیں ڈیجیٹل ایجوکیشن کی وجہ سے۔ اس کے ہم دیکھیں گے چیلنجز اینڈ روڈ بلاکس ان ڈیجیٹل ایجوکیشن ان پاکستان۔ اس کے ہم دیکھیں گے کیس اسٹڈیز اینڈ گلوبل کمپیریزن۔ پہلے ہم کیس اسٹڈیز دیکھیں گے کون سے ممالک نے ڈیجیٹل کو کتنا امپرووائز کیا ہے، ڈیجیٹل ایجوکیشن کو امپلیمنٹ کیا اپنے، تو اس سے پاکستان کمپیریزن کریں گے۔ اس کو ہم دیکھیں گے اسٹریٹجک ریکمنڈیشن، ان سے ہم کچھ سیکھ کر پھر ہم بتائیں گے کہ جو ہمارے جو ایگزسٹنگ چیلنجز ہیں ہم اس کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا کریٹیکل انالیسس ہوگا، اور ساتھ میں ہوگا آپ کا کوئز آپ کا یہ بتائے گا کہ آپ کو لیکچر کی کتنی سمجھ آئی ہے، اور اس کا آپ جواب وہ کمنٹ سیکشن میں دیں گے۔ اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کی وجوہات یہ ہے کہ موسٹلی لوگ پوچھتے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن کیا ہے، اس بارے میں بات کریں، یا پاکستان کے ایجوکیشن میں کیا اسٹیٹس ہے، اس کے میں کیا چیلنجز ہیں، کیا پرابلمز ہیں، کیا ایشوز ہیں، اس کا بھی فرق بتائیں۔ یہ تو تھے پہلے جو ایگزامنر پوچھتے تھے، ابھی جو پیپر پیٹرن ہے وہ چینج ہو گیا ہے، تو ابھی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ پاکستان نے 2030 کے لیے کیا کچھ کیا ہوا ہے، اور ڈیجیٹل ایجوکیشن کرنے کے لیے کون سی پالیسی ریفارمز اور گورننس ریفارم وہ فریم ورک تیار کیے ہوئے ہیں، وہ پوچھ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے لیے سوال تیار کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ امید ہے کہ یہ آپ کو، اگر یہ ڈائریکٹ سوال نہ آیا تو کسی نہ کسی طرح یہ آپ کو فائدہ مند یہ کویشچن رہے گا۔ اور اس میں میرے اس لیکچر کی خاصیت یہ ہے کہ میں آپ کو ہر اس کی پوائنٹ کا نا آپ کو فیکٹ یا فگر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کلیکٹ کرنے میں ایشو نہ ہو، کہ آپ ہیڈنگ تو دے دیں، آپ کے پاس ڈیٹا تو ہو لیکن فیکٹس اینڈ فگر نہ ہوں۔ تو اس لیے اگر آپ میرا لیکچر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس لیکچر میں فیکٹس اینڈ فگر ضرور ملیں گے۔ اور جو میری جو ہیڈنگز ہوتی ہیں، مین پوائنٹس ہوتے ہیں، میں ان کو اس طرح ڈیزائن کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ہیڈنگز کی ڈیزائن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو آپ صرف وہ شارٹ وہ کہتے ہیں کہ سر یہ پن پوائنٹ نہیں ہوتے، بلکہ یہ آپ کی سیلف ایکسپلینیٹری وہ ہیڈنگز ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو جو ہمارے لرنرز گروپ کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو CSS یا PMS کی تیاری کر رہے ہیں اور 2026 کی اٹیمپٹ دینے جا رہے ہیں، اور یہ سال ان کے لیے انتہائی ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ کن ٹاپک پر مزید ویڈیو چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے انٹروڈکشن کی طرف۔ آپ کا انٹروڈکشن اگر آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ اس میں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے انٹروڈکشن کس طرح لکھنا ہے۔ تو جب بھی آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کوئی نہ کوئی فیکٹ یا فگر دینی یا کوٹیشن دینی ہے۔ تو آپ اس کا فیکٹ نوٹ کریں۔ 2025 تک پاکستان میں 116 ملین انٹرنیٹ یوزر موجود ہیں، لیکن حیران کن بات پر یہ آدھی آبادی بھی ابھی تک آن لائن نہیں ہے۔ 2025 میں 116 ملین انٹرنیٹ صارفین موجود ہیں جو پاکستان کی آبادی کا آدھا بھی نہیں ہے جو آن لائن ہوں۔ تو یہ ہو گیا آپ کی فیکٹ ہو گیا۔ ابھی ہم چلتے ہیں اس کی طرف کہ ایجوکیشن
ایجوکیشن ایز اے نیشنل ڈیولپمنٹ بیک بون. تعلیم کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے. پاکستان کے لیے مضبوط تعلیمی نظام ملک کی اکنامک، سوشل اور کلچرل ترقی میں کلیدی یعنی اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کا ہے ڈیجیٹل شفٹ ریشیپنگ لرننگ ایکو سسٹمز. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تعلیم کے طریقے بدل رہی ہے. آن لائن کلاسز، آن لائن لرننگ، اسمارٹ لرننگ اور اے آئی نے سیکھنے کے ماحول کو زیادہ مؤثر اور انکلوسیو بنا دیا ہے. اس کے بعد ہے پاکستان ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ اپارچونٹی. پاکستان کی بڑی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. اگر یہ نسل تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہو تو ملک کی ترقی کی رفتار میں تیزی آئے گی. اس کے بعد ہے پالیسی 2030 اسیس کوالٹی اینڈ ایکویٹی. 2030 کی تعلیمی پالیسی میں تعلیم تک رسائی، معیار میں بہتری اور مساوات پر زور دیا گیا ہے. یہ اقدامات سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کریں گے. اس کے بعد ہے گلوبل کمپیٹیٹیونیس تھرو ڈیجیٹل سکلز. ڈیجیٹل سکلز نوجوانوں کو گلوبل معیار کے مقابلے کے قابل بناتی ہیں. پاکستان کی یہ کمپیٹیٹیو حیثیت بڑھانے کے لیے مہارتیں لازمی ہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا انٹروڈکشن، یعنی اس میں یہ مکمل آپ کویشچن کا انٹروڈکشن ہو گیا کہ اس میں ہم کیا کیا ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوتی کیا ہے. تو پہلا پوائنٹ ہے ٹیکنالوجی انیبل ٹیچنگ لرننگ پیراڈیم. ٹیکنالوجی کی مدد سے تدریس و تعلیم. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے تدریس اور یعنی لرننگ کے طریقوں کو بدل دیا ہے. اس کے ذریعے طلباء کو زیادہ ایکٹیو اور ذاتی نوعیت کی تعلیمی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے شفٹ فرام روٹ ٹو کمپیٹنسی بیسڈ لرننگ. جو رٹے پر مبنی سکھانے کی بجائے مہارت پر مبنی تعلیم ماحول میں عملی قابلیت اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اور یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن یہ کر رہی ہے. اس کے بعد ہے انٹیگریشن آف ڈیجیٹل پیڈاگوگیکل، یعنی پیڈاگوگیکل کہتے ہیں پڑھانے کے عمل کو، اور پالیسی سسٹمز. یہ آپ کا اس میں بھی آ سکتا ہے، کیا کہتے ہیں وہ جو آپ کے انگلش پیپر میں ہوتا ہے پہلا ایم سی کیو ٹائم میں بھی آ سکتا ہے. پیڈاگوگیکل کہتے ہیں پڑھانے کے عمل کو. مؤثر تعلیم کے لیے ٹیکنالوجی، تدریسی طریقے اور تعلیمی پالیسی کو مربوط کرنا ضروری ہے تاکہ نظام متوازن، انکلوسیو اور معیار پر مبنی ہو. تو یہ ہو گیا آپ کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا کنسیپٹ. فرق اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ٹیکنالوجی انیبل ٹیچنگ لرننگ سسٹم کر رہا ہے، شفٹ ٹو روٹ ٹو کمپیٹنسی بیسڈ لرننگ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور انٹیگریشن آف یعنی سب کو انٹیگریٹ کر رہا ہے. آگے ہم چلتے ہیں کہ پاکستان وائی دا فیوچر آف ایجوکیشن میٹرز. وائی دا فیوچر آف ایجوکیشن میٹرز فار پاکستان. تو اس کے پہلے فیکٹ نوٹ کر لیں. پاکستان کی 60% نوجوان آبادی 25 سال سے کم ہے، لیکن تعلیم کے کنونشنل سسٹم میں بہتری نہ ہونے کی وجہ سے مستقبل کی روزگار کے لیے مہارتیں پیدا نہیں ہو رہی. جو مستقبل کے روزگار کے لیے مہارتیں ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہی. تو یہ ہو گیا آپ کا کہ آبادی ہے لیکن کنونشنل تو ایجوکیشن میٹر کیوں کرتی ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے یوتھ بلج، یعنی یوتھ کے زیادہ ہونا. ڈیمانڈز اسکیبل ایجوکیشن ماڈلز. پاکستان کی نوجوان آبادی بڑے پیمانے پر تعلیمی مواقع کی ضرورت پیدا کرتی ہے. ڈیجیٹل اور آن لائن ماڈل سے ہر علاقے میں تعلیم فراہم کی جا سکتی ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. پاکستان ہیز 64% پاپولیشن انڈر 30. یہ کون کہتا ہے؟ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے 2025 کی. اس کے بعد ہے فیوچر جابز ریکوائر ڈیجیٹل سکلز. جو فیوچر کی جابز ہیں وہ ڈیجیٹل سکلز ڈیمانڈ کر رہی ہیں، جیسے ڈیٹا سائنس، اے آئی، ٹیک انٹرپرینورشپ جیسی مہارتیں مانگتی ہیں. بغیر جدید تعلیم نوجوان
عالمی مارکیٹ میں پیچھے رہ جائیں گے. اگر یہ سال ان کو جیسے فار ایگزامپل ڈیٹا سائنس کی ہوگی, ٹیک انٹرپرینورشپ اور اے آئی جیسے اگر ان کے اسکلز نہیں ہوں گی تو یہ گلوبل مارکیٹ میں پیچھے رہ جائیں گے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. ایسٹونیا ای اسکول سسٹم انہینسڈ ڈیجیٹل ورک فورس ریڈینس. اس کو تیسرا پوائنٹ ہے ٹریڈیشنل سسٹم فیل لرننگ آؤٹ کمز. جو ٹریڈیشنل لرننگ ماڈل یا سسٹمز ہیں وہ سیکھنے میں ناکام ہیں, جو بندوں کو پریکٹیکل لائف میں سکھانے میں ناکام رہے ہیں. رٹے پر مبنی تعلیم نوجوانوں کی صلاحیتوں کو محدود کرتی ہے. ڈیجیٹل لرننگ نتائج بہتر بناتی ہے. تو اونلی 45% پاکستانی اسٹوڈنٹس میٹ بیسک لٹریسی. اونلی 45% پاکستانیز اسٹوڈنٹس میٹس بیسک لٹریسی. یہ کس کی ہے؟ یونیسکو کی 2025 کی رپورٹ ہے. گلوبل رینکنگ لنک ٹو ایجوکیشن کوالٹی. تعلیم کے معیار میں بہتری ممالک کی گلوبل تعلیمی اور اکنامک ریٹنگ کو بڑھاتی ہے. تعلیم کے معیار کی بہتری, تو یہ اس کی اس لیے ایجوکیشن میٹر کریے کہ یہ جو گلوبل رینک ہے اس کو بھی یہ بہتر کرتی ہے. پاکستان کو جو بہتر بنانے کے لیے ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. تو اس کے آپ فیکٹ کوٹ نوٹ کر لیں. کوالٹی ایجوکیشن از دا فاؤنڈیشن آف گلوبل کمپیٹیٹیونیس. کوالٹی ایجوکیشن از دا فاؤنڈیشن آف دا گلوبل کمپیٹیٹیونیس. یہ کس نے کہا؟ یہ OECD 2024 کی رپورٹ نے کہا ہے. یہ ہو گئے آپ کے ایجوکیشن کی میٹر ضروری ہے فیوچر میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرنٹ ایجوکیشن لینڈسکیپ کیا ہے, کہ پاکستان کا بھی کرنٹ ایجوکیشن کے کیا اسٹیٹس ہے. سب سے پہلا اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے لو لٹریسی اینڈ لرننگ سسٹمز, لرننگ آؤٹ کم. لو لٹریسی اینڈ لرننگ آؤٹ کمز. پاکستان میں لٹریسی اور تعلیمی معیار بہت کم ہے. زیادہ تر طلبہ بنیادی مہارتوں میں ناکام ہیں, جس سے انسانی سرمایہ اور قومی ترقی متاثر ہوتی ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں آپ. اڈلٹ لٹریسی ریٹ ان پاکستان از 44%. یہ کس نے کہا ہے؟ یونیسکو 2025 کی رپورٹ کے مطابق. دوسرا پوائنٹ ہے اربن رورل اینڈ جینڈر ڈسپیرٹیز. شہری اور دیہی علاقوں میں تعلیم میں فرق ہے. لڑکیاں اکثر دیہی علاقوں میں تعلیم تک محدود رہ جاتی ہیں, جس سے مساوات کا مسئلہ ہے کہ ڈسپیرٹیز ہیں. لڑکے لڑکی کا فرق, رورل اربن کا فرق, سرکاری اسکول پرائیویٹ اسکول کا فرق, یہ ڈفرینٹ ڈسپیرٹیز رکھتے ہیں. ان میں کئی سسٹمز کے بعد وہ او لیول برٹش سسٹم ہے, اس کے بعد پاکستان کی فیڈرل لیول کا بورڈ ہے, پھر یہ پروونشل بورڈ ہے. یہ سارے ڈسپیرٹیز ہیں. تو اس کا آپ فیکٹ نوٹ کر لیں. اربن گرلز اٹینڈ سیکنڈری اسکول 70% مور دین رورل کاؤنٹر پارٹس. کہ اربن گرلز اٹینڈ سیکنڈری اسکولز 70% مور دین دا رورل گرلز. اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے انڈر فنڈڈ ایجوکیشن سیکٹر. تعلیم کے لیے مالی وسائل کم ہیں, جس سے انفراسٹرکچر, اساتذہ اور نصاب کی بہتری متاثر ہوتی ہے. مالی سرمایہ کاری میں اضافہ بہت ضروری ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اپنا ایجوکیشن کا 2% سے بھی کم GDP ایجوکیشن میں اسپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد اس کی کوٹ نوٹ کرنا ہے. انویسٹنگ ان ایجوکیشن از دا انویسٹنگ ان دا نیشنز فیوچر. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ورلڈ بینک نے کہا ہے. اس کا اگلا پوائنٹ ہے ٹیچر کوالٹی اینڈ ٹریننگ گیپس. پاکستان کے اساتذہ کی تربیت اور معیار ناکافی ہیں. جو لیٹسٹ لرننگ ٹیچنگ سکلز ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اور ٹریننگ پروگرامز کی کمی طلبہ کی ترقی کو محدود کرتی ہے. یہ جو چیزیں ہیں یعنی جدید لرننگ سکلز یا ٹیچنگ سکلز, ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ٹریننگ پروگرامز کی کمی طلبہ کی ترقی کو لمیٹڈ کرتی ہیں. جب وہ بچوں کو پڑھا ہی نہیں سکھائیں گے تو بچے کیا پڑھ کے امپروو کریں گے. تو یہ پاکستان یہ وہ فیکٹ نوٹ کر لیں. اونلی 40% ٹیچرز میٹ نیشنل کمپیٹنسی اسٹینڈرڈز. یہ کس نے کہا؟ یہ پاکستان اسٹیٹکس 2025 کی رپورٹ ہے. اس کے بعد ہے
आउट डेटेड कोरिकुलम एंड असेसमेंट मेथड्स। निसाब और कहते हैं आउटडेटेड जो कोरिकुलम और असेसमेंट मेथड्स बहुत पुराने हैं, जिसमें प्रैक्टिकल स्किल और जदीद अलूम की कमी है। निसाब की इस्लाह से सीखने के नतायज बेहतर, अगर निसाब की में रिफॉर्म्स किए जाएँ तो सीखने के नतायज बेहतर हो सकते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, लेस देन 20% ऑफ स्कूल फॉलो अपडेटेड digital curriculums. Less than 20% of schools follow updated digital curriculum. तो ये कौन डाटा कहाँ से? ये पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स 2025 की रिपोर्ट है। अभी हम देखते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी शेपिंग एजुकेशन की कौन सी डिजिटल टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान एजुकेशन को कैसे शेप्स दे रही हैं। तो पहली टेक्नोलॉजी है वो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड LMS सिस्टम्स। LMS ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने तलबा और उस्ताज़ा के लिए तलीमी मवाद तक आसान रसाई फराहम की है और तलीमी निगरानी को मौसर बनाया है। LMS और ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने तलबा और उस्ताज़ा के लिए तलीमी मवाद तक आसान एक्सेस फराहम की है और तलीमी निगरानी को मौसर बनाया है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, ओवर 2 मिलियन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूज LMS प्लेटफॉर्म्स। दूसरा पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग। AI की मदद से तालीम ज़ाती नौयत की हो गई है, यानी जितना आपको समझ है उसके मुताबिक सवाल करेंगे और ये आपको उसके मुताबिक जवाब देगा। इसलिए बच्चे को जितना कुछ समझ आएगा उतना उसको जवाब देगा। ये नहीं है कि आप सब एक लेवल का सवाल करेंगे, बल्कि जितना आपको समझ आएगा वो उसके मुताबिक ही जवाब देगा। तलबा के सीखने की रफ्तार के ज़रिए AI दिलचस्पी और कमज़ोरियों की शिनाख्त करता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, AI ट्यूटरिंग सिस्टम्स इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस बाई 30%। ये किसका फैक्ट है? ये है ED टेक रिव्यू 2025। उसके बाद है मोबाइल लर्निंग एंड एजुकेशन टेक एप्स। टेक एजुकेशन मोबाइल लर्निंग और टेक एप्स ने कहीं भी तालीम को कहीं भी काबिल रसाई बना देते हैं। तलबा अपने मोबाइल से लेक्चर्स, क्विज़ेस और होमवर्क भी कर सकते हैं। जो मोबाइल लर्निंग है और एजुकेशन टेक एप्स हैं, इसके ज़रिए जो तालीम को तलबा तक कहीं भी काबिल एसेस बना दिया है। तलबा अपने मोबाइल से लेक्चर्स भी सुन सकते हैं, क्विज़ेस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और होमवर्क भी कर सकते हैं। तो इसकी जो केस स्टडी है या आप ग्लोबल केस स्टडी देख लें वो है बायजूस इंडिया इंक्रीजेस लर्निंग एंगेजमेंट थ्रू मोबाइल एप्स। तो अगला पॉइंट वो है बिग डाटा फॉर स्टूडेंट असेसमेंट। बिग डाटा तलबा की कारकर्दगी, हाजिरी और सीखने के पीरियड्स की तजियाती जांच में मदद देता है ताकि रिफॉर्म्स इकदामात बेहतर और बर वक्त किए जा सकें। ऑनलाइन जो डाटा है वो जिसके ज़रिए तलबा की कारकर्दगी, हाजिरी और सीखने की पीरियड्स की तजियाती जांच में मदद देता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान पायलट प्रोजेक्ट्स ऑन बिग डाटा एनालिटिक्स इन 50 स्कूल्स। उसके बाद है वर्चुअल क्लासरूम्स एंड मोक्स ने ग्लोबल वर्चुअल क्लासरूम्स और मेयार की तालीम तक रसाई फराहम की है। वर्चुअल क्लासरूम्स और मोक्स ने आलमी मेयार की तालीम तक रसाई दी है आम तलबा को। दही और पसमानदा इलाकों में भी तालीम की सहूलत फराहम की है। तो इसकी ग्लोबल केस स्टडी है वो है MIT ओपन कोर्स वेयर ऑफर्स फ्री ऑनलाइन कोर्सेज वर्ल्ड वाइड। MIT ओपन कोर्स वेयर ऑफर्स फ्री ऑनलाइन कोर्सेज वर्ल्ड वाइड।
یہ ہو گئے آپ کے 5 ٹیکنالوجیز جو آپ کی ایجوکیشن کو ڈیجیٹل کی طرف موو کر رہی ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پالیسی فریم ورک فار 2030. جو سب سے پہلے انہوں نے پالیسی لے کے آئے تھے وہ تھے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2017 ویژن. نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2017 تعلیم کو انسانی ترقی، تحقیق، کریٹیکل انالیسز اور عالمی مسافت سے جوڑتی ہے، یعنی گلوبل کمپیٹیٹیونیس سے جوڑتی ہے، مگر کمزور امپلیمنٹیشن اسے اس ویژن سے پالیسی تک محدود ہی رہی. کہ اس میں یہ اس کا جو ویژن تو بہت زیادہ لیکن امپلیمنٹیشن میں کمی رہی. تو اس کا فیکٹ یہ اس کے بعد ہے سنگل نیشنل کوریکولم ڈیجیٹلائزیشن. سنگل نیشنل کوریکولم کی ڈیجیٹلائزیشن تعلیمی عدم مساوات کم کرتی ہے، تاہم مواد کا معیار، اساتذہ کی تربیت اور انٹرنیٹ کی رسائی نہ ہو تو یہ اصلاح ناکام ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگلا ہے ڈیجیٹل سکلز اینڈ سٹیم پروموشن. تعلیم سٹیم جو ہے یعنی سائنس ٹیکنالوجی. سٹیم تعلیم نوجوانوں کو ڈیجیٹل سکلز کو روزگار کے قابل بناتی ہے. سٹیمز اور ڈیجیٹل جو سکلز ہیں یہ عوام نوجوانوں کو روزگار کے قابل بناتی ہیں، مگر نصابی کمزوری اور صنعتی کنیکٹیویٹی کے فقدان نے پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل دور میں بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. نمبر 3 پوائنٹ وہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکسپینشن. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تعلیمی معیار، وسائل اور انتظامی کارکردگی بہتر بنا سکتی ہے، لیکن مؤثر ریگولائزیشن کے بغیر یہ عدم مساوات اور تجارتی تعلیم کو فروغ دیتی ہے. تجارتی تعلیم کو یعنی ایجوکیشن ایز اے بزنس کو پروموٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہے الائنمنٹ ود سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز فور کمٹمنٹ. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز فور کمٹمنٹ سے ہم مانگی تعلیم میں شمولیت، مساوات اور معیار کو یقینی بناتی ہے، مگر بجٹ کی کمی اور ادارہ جاتی کمزوری پاکستان کی گلوبل رسپانسبلٹیز پر بھی سوال اٹھاتی ہے. یہ ہوگی آپ کی پالیسی فریم ورکس کے نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے، سنگل نیشنل پروگرام ڈیجیٹلائزیشن ہے، اسکلز اور سٹیم پروموشن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے، امپلیمنٹیشن ہونے کی وجہ سے یہ ناکام رہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر نیڈز اینڈ کرنٹ اسٹیٹس ان پاکستان. جو ڈیجیٹلائزیشن آف ایجوکیشن کے لیے سب سے پہلا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے براڈ بینڈ ایکسیس انکوالٹی نیشن وائڈ. ملک بھر میں براڈ بینڈ تک غیر مساوی رسائی شہریوں اور دیہاتی تعلیمی فرق کو بڑھا رہی ہے، جس سے ڈیجیٹل لرننگ صرف شہروں تک محدود ہو کر قومی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں آپ. پاکستان براڈ بینڈ پینیٹریشن از اراؤنڈ 45% ود رورل ایریاز فار بیہائنڈ. کہ 40% سے رورل ایریاز تک ہے، دیہاتوں میں نہیں ہے. اس کے بعد وہ ہے الیکٹریسٹی. دوسری ڈیجیٹل کے لیے الیکٹریسٹی ہے، لیکن الیکٹریسٹی شارٹیج افیکٹس ڈیجیٹل لرننگس. بجلی کی لوڈ شیڈنگ آن لائن کلاسز، ڈیجیٹل اسائنمنٹس اور ای لرننگ پلیٹ فارمز کو متاثر کرتی ہے، جس سے طلبہ کی کارکردگی اور تسلسل بری طرح متاثر ہوتا ہے. تو فیکٹ ہے جو اس کا وہ ہے فیکٹ ہے پاکستان فیسز این ایوریج 4 to 6 hours ڈیلی لوڈ شیڈنگ ان مینی ریجنز. یہ ہوگی. اس کو تیسری جو ٹیکنالوجی چاہیے وہ ہے لمیٹیڈ ڈیوائسز ان پبلک اسکول. یعنی وہ کمپیوٹر لیپ ٹاپس چاہیے، لیکن وہ پاکستان لمیٹیڈ ہیں. سرکاری اسکولز میں کمپیوٹرز اور ٹیبلٹس کی کمی ڈیجیٹل تعلیم کو علمی شکل نہیں لینے دیتی، جس کے باعث طلبہ جدید مہارتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. فیور دین 30 یعنی 30 سے بھی کم پبلک اسکولز ہیو فنکشنل کمپیوٹر لیبز. 30 سے بھی کم جو پاکستان گورنمنٹ اسکولز ہیں وہ فنکشنل کمپیوٹر لیبز رکھتے ہیں. اس کے بعد جو چوتھی ٹیکنالوجی چاہیے وہ ہے ہائر ایجوکیشن بیٹر ڈیجیٹلی اکوپڈ.
کہتا ہے کہ ڈیجیٹل ہونے کے لیے پہلے وہ کہتے ہیں بندوں کو پڑھ لکھا ہونا لازم چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ یونیورسٹیاں نسبتاً بہتر ڈیجیٹل سہولیات رکھتی ہیں مگر پرائمری اور سیکنڈری سطح پر کمزور بنیادیں اعلیٰ تعلیم کے فوائد کو بھی محدود کر دیتی ہیں. یونیورسٹیاں نسبتاً یعنی ان سب سے نسبتاً بہتر ڈیجیٹل سہولیات رکھتی ہیں مگر پرائمری اور سیکنڈری سطح پر کمزور بنیادیں اعلیٰ تعلیم کے فوائد کو بھی محدود کر دیتی ہیں. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں, کوڈ بلکہ نوٹ کر لیں. ڈیجیٹل ریڈینیس ایٹ ارلی لیولز ڈیفائنز ہائر ایجوکیشن آؤٹ کمز. سے اگلا دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل گورننس ریفارمز ان پاکستان گورنمنٹ کے کون سے ریفارمز لیے انہوں نے کہ ہم ایجوکیشن کو ڈیجیٹلائز اور اس کو بہتر کر سکیں. سب سے پہلا جو لیا وہ ہے فیڈرل پروونشل کوآرڈینیشن پوسٹ امینڈمنٹ. 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم صوبائی معاملہ بن گئی مگر کمزور وفاقی صوبائی رابطہ پالیسی تضادات معیار کے فرق اور قومی تعلیمی اہداف کے عدم حصول کا سبب بن رہا ہے. کہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم صوبائی معاملہ بن گئی ہے مگر کمزور وفاقی صوبائی رابطہ یعنی کوآرڈینیشن پالیسی کی انٹروڈکشن معیار کی فرق یعنی فیڈرل کا اپنا معیار ہے, پروونسز جو 4 صوبے ان کا اپنا معیار ہے, اور قومی تعلیم اہداف کے عدم جو ہمارا جو قومی نیشنل تعلیمی جو ٹارگٹ ہے اس کے عدم حصول کو اس کو ہم حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس کی کوڈ نوٹ کر لیں. ڈیولوشن ریکوائرز کوآرڈینیشن ناٹ آئسولیشن. ڈیولوشنز ریکوائرز کوآرڈینیشنز ناٹ آئسولیشنز. یہ ہو گیا فیکٹ کہ اگر وہ نیچے چلا بھی گیا لیکن وہ چاہیے کہ آپ نے کوآرڈینیشن کریں نہ کہ آئسولیشن میں بنائیں پالیسیاں. اس کے بعد ہے ڈیٹا ڈریون ایجوکیشن پلاننگ سسٹم. ڈیٹا پر مبنی منصوبہ بندی وسائل کے مؤثر استعمال ڈراپ آؤٹس میں کمی اور معیاری کی بہتری ممکن بناتی ہے مگر پاکستان اور حقیقی ڈیٹا کے درمیان خلا ای ایم آئیز میں موجود ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کریں. یہ ای ایم آئی ایس جو ہے اسکول میں جب وہ انگوٹھے لگاتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں کتنے بچے آئے کتنے استاد آئے تو یہ بتاتا ہے. پنجاب ای ایم آئی ایس ڈیش بورڈ سپورٹ انرولمنٹ ٹریکنگ. اس کے بعد ہے ٹیچر ڈیجیٹل کیپیسٹی بلڈنگ. اساتذہ کی ڈیجیٹل تربیت ای لرننگ کی کامیابی کی کنجی ہے مگر کنونشنل جو ہے ٹیچنگ موڈ اور ناکافی ٹریننگ پروگرامز کی ڈیجیٹل اصلاحات کی رفتار سست کر رہی ہے. اساتذہ کی ڈیجیٹل تربیت ای لرننگ کی کامیابی کی کنجی ہے مگر کنونشنل لرننگ میتھڈز اور ناکافی ٹریننگ پروگرامز نے ڈیجیٹل ریفارمز کی رفتار سست کر دی ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. لیس دین 40% ٹیچرز ان پاکستان ریسیوز فارمل آئی سی ٹی ٹریننگ. اس کے بعد ہے ٹرانسپیرنٹ مانیٹرنگ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. ٹرانسپیرنٹ مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی تعلیمی پالیسی کے مؤثر نفاذ کو یقینی بناتے ہیں مگر کمزور نگرانی نے فنڈز کے ضیاع اور نتائج کی عدم دستیابی کو جنم دیا ہے. تو اس کا فیکٹ ورلڈ بینک کے مطابق اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیوز ایجوکیشنز آؤٹ کمز. اس کے بعد ہے پرائیویٹ سیکٹر اینڈ این جی او کولیبوریشنز. پرائیویٹ سیکٹر اور این جی اوز پارٹنرشپ سے جدت فنڈنگ اور رسائی میں اضافہ ممکن ہے تاہم واضح ریگولائزیشنز کے بغیر یہ عدم مساوات اور تجارتی رجحان کو بڑھا سکتی ہے کہ جو اس کو پراپر ان کی ریگولائزیشن ضروری ہے ورنہ یہ عدم یعنی جو اس کو بڑھا سکتی ہے. جب پرائیویٹ سیکٹر والے یہ پبلک جو سرکاری اسکول کے بچے اور گیپ عدم مساوات کریٹ کر سکتا ہے اور ورنہ یہ تجارتی رجحان یعنی اس کو ایز اے ٹریڈنگ وہ کہتے ہیں اس کو کاروبار سمجھنا شروع کر دیں گے پرائیویٹ سیکٹر والے.
تو یہ اس کو پراپر ریگولائزیشن کی ضرورت ہے. تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا انسٹیٹیوشنل ریفارم، ان میں ریفارم کرنا ضروری ہے. اس کے بعد سائبر سیفٹی اینڈ ڈیٹا پروٹیکشن. ڈیجیٹل تعلیم کے ساتھ سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا تحفظ بہت ضروری ہے، مگر کمزور قوانین طلبہ کے ڈیٹا، آن لائن سیکیورٹی اور اعتماد کو شدید خطرات سے دو چار کرتے ہیں. ڈیجیٹل تعلیم کے ساتھ سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا تحفظ بہت ضروری ہیں، مگر کمزور قوانین طلبہ کے ڈیٹا، آن لائن سیکیورٹی اور اعتماد کو شدید خطرات سے دو چار کرتے ہیں. یہ تو ہو گئے آپ کے انسٹیٹیوشنل گورننس ریفارمز کہ ان کو کہاں گیپ ہے، ان کو کہاں ضرورت ریفارمز کی ضرورت ہے، کہ پبلک سیکٹر کو ان کو کیا کرنا چاہیے، ڈیجیٹل ٹریننگ کو ضروری چاہیے، ٹیچر کی ڈیجیٹل ٹریننگ کیپیسٹی بننی چاہیے. یہ ہیں جو ان پہ آپ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ڈیجیٹلائز ہو سکیں. ابھی ہم چلتے ہیں ایکسپیکٹڈ امپیکٹس آف ڈیجیٹل ایجوکیشن. ڈیجیٹل ایجوکیشن ہو جائے تو اس کے ہمیں کیا کون سے امپیکٹس مل سکتے ہیں. تو اس کے پہلے کوڈ نوٹ کر لیں کہ ڈیجیٹل ایجوکیشن محض ایک تعلیمی ایجوکیشن ریفارم نہیں بلکہ ایک سوشل ریولوشن ہے. ڈیجیٹل ایجوکیشن محض ناٹ جسٹ اے ایجوکیشنل ریفارم بٹ اٹ از اے سوشل ریولوشن. اس کے بعد دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے امپروو لرننگ آؤٹ کمز اینڈ ریٹینشن. ڈیجیٹل ایجوکیشن جو لرننگ آؤٹ کمز اور ریٹینشنز کو بڑھا دے گا. ڈیجیٹل تعلیم انٹریکٹیو مواد، ذاتی رفتار سے سیکھنے اور فوری فیڈنگ کے ذریعے طلبہ کی کارکردگی اور علم کو یاد کرنے کی صلاحیت میں نمایاں بہتری لا سکے گا. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. اسٹڈیز شو ڈیجیٹل لرننگ can improve retention by 25 to 60%. 25 to 60% retention rate بڑھا سکتا ہے. اس کے بعد ہے expanded access in remote areas. آن لائن تعلیم دور دراز علاقوں کے طلبہ کو اساتذہ، معیاری مواد اور تعلیمی مواقع تک رسائی فراہم کرتی ہے. یوں جغرافیائی رکاوٹیں تعلیمی ترقی میں حائل نہیں ہوں گی. تو اس کی ایگزامپل ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ریچڈ اسٹوڈنٹس نیشن وائڈ. اس کے بعد ہے ورک فورس ریڈینس فار ڈیجیٹل اکانومی. ڈیجیٹل تعلیم نوجوانوں کو آئی ٹی، فری لانسنگ اور جدید ہنر سکھا کر ڈیجیٹل معیشت کے لیے تیار کرتی ہے جو روزگار اور برآمدات میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. Pakistan has 1.5 million freelancers, ranking among top globally. اس کے بعد ہے women inclusion through online education. آن لائن تعلیم خواتین کو سوشل، کلچرل اور جیوگرافک رکاوٹوں کے بغیر تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیتی ہے، جس سے جو جینڈر ڈسپیرٹی کو، جینڈر ایکویلٹی اور معیشت خود مختاری کو فروغ دیتا ہے اور اکنامک اس کو انڈیپینڈنس فراہم کرتا ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. آن لائن پلیٹ فارمز انکریز فیمیل پارٹیسپیشن بائی اوور 30% ان کنزرویٹو ریجنز. کنزرویٹو ریجنز میں انہوں نے 30% کی پارٹیسپیشن بڑھائی ہے. اور جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ ہے انہینسڈ گلوبل اکیڈمک انٹیگریشن. ڈیجیٹل تعلیم عالمی یونیورسٹیوں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور آن لائن کورسز سے روابط بڑھا کر پاکستانی طلبہ کو بین الاقوامی تعلیم معیار جو اس کے کمپٹیٹیو میں بھی ہم آہنگی لاتی ہے. تو اس کی کوٹ نوٹ کر لیں. ڈیجیٹل ایجوکیشن برجز گلوبل نالج گیپس. برج یعنی پل کا کام کرتی ہے گلوبل کورسز ایکسیس کو، نالج گیپس کو. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ڈیجیٹل ایجوکیشن برجز گلوبل نالج گیپس، یہ یونیسکو نے کہا ہے. یہ اس کے امپیکٹس ہو گئے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو چیلنجز اور روڈ بلاکس کیا ہیں پاکستان کو اس میں لانے کے لیے، ڈیجیٹل ایجوکیشن لانے میں کون سے چیلنجز اور روڈ بلاکس ہیں. سب سے پہلے اس کے لیے تو اس کا پہلے فیکٹ کوٹ نوٹ کر لیں.
ڈیجیٹل ایجوکیشن کی ناکامی کی اصل وجہ ٹیکنالوجی نہیں بلکہ نظام کی ریزسٹنس ہے، کہ نظام کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگ. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، چیلنج ہے، وہ ہے ڈیجیٹل ڈیوائڈ اینڈ سوشو اکنامک انکویلٹی. جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ امیر اور غریب، شہری اور دیہی طلبہ کے درمیان تعلیمی عدم مساوات کو بڑھاتی ہے، جس سے ڈیجیٹل تعلیم ترقی کی بجائے سوشل ڈیوائڈ کو مزید گہرا کرتی ہے. تو اس کا فگر ہے، وہ کہتا ہے اوور 60% رورل ہاؤس ہولڈ لیک ریلائبل انٹرنیٹ ایکسیس. اس کے بعد ہے ریزسٹنس ٹو پیڈاگوگیکل چینج. اساتذہ اور اداروں کی جانب سے کنونشنل لرننگ یا ٹیچنگ میتھڈز پر اصرار ڈیجیٹل ریفارمز کی تہ میں بڑی رکاوٹ ہیں، کہ راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں، کیونکہ تربیت اور اس کی جو ترغیبات کے بغیر تبدیلی کو قبول نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے بارے میں پہلے فیکٹ کوٹ نوٹ کر لیں. ٹیکنالوجی اڈاپشن فیلز وداؤٹ مائنڈ سیٹ چینج. اس کے بعد اگلا ہے، وہ ہے فائنانسنگ کانسٹرینٹس اینڈ سسٹینیبلٹی ایشوز. کہ محدود تعلیمی بجٹ، ڈونر ڈیپینڈنس اور شارٹ ٹرم فائنینشیل ایکشن کے فقدان نے ڈیجیٹل تعلیم کی پائیداری کو خطرے میں ڈال دیا ہے، خاص طور پر سرکاری شعبے میں. کہ لمیٹڈ ایجوکیشن بجٹ ہے، اس کے بعد ڈونر پر ڈیپینڈنسی ہے، اور لانگ ٹرم ریفارمز کی جو کمی ہے. تو اس کا فیکٹ میں پاکستان اسپینڈز اونلی 1.7% آف GDP آن ایجوکیشن. اس کے بعد ہے ویک امپلیمنٹیشن کیپیسٹی بلڈنگ. کہ پالیسی اور امپلیمنٹیشن کے درمیان خلا، کمزور ادارہ جاتی صلاحیت اور ناقص مانیٹرنگ نے ڈیجیٹل تعلیمی منصوبوں کو کاغذی اصلاحات تک محدود کر دیا ہے. پالیسی اور امپلیمنٹیشن کے درمیان خلا، کمزور ادارہ جاتی صلاحیت اور ناقص مانیٹرنگ نے ڈیجیٹل ایجوکیشن جو پروجیکٹس کو کاغذی اصلاح تک محدود کر دیا ہے. تو اس کا پہلا، اس کی جو ایگزامپل ہے وہ نوٹ کر لیں. ملٹیپل ایجوکیشن ریفارم سٹالڈ رکے ہوئے ہیں ڈیو ٹو کیپیسٹی بلڈنگ گیپس. اس کے بعد ہے سائبر رسکس اینڈ کانٹینٹ ریگولیشنز. آن لائن تعلیم میں سائبر کرائم، ڈیٹا لیکس اور غیر مناسب مواد کے خطرات بڑھ رہے ہیں، جبکہ مؤثر ریگولیشن اور ڈیجیٹل لٹریسی کے بغیر طلبہ کو تحفظ ممکن نہیں ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. پاکستان رپورٹڈ اے رائز ان سائبر کرائم کیسز انوالونگ مائنرز. پاکستان رپورٹڈ اے رائز ان سائبر کرائم کیسز انوالونگ مائنرز. یہ ہو گیا آپ کے چیلنجز. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ گلوبل کیس اسٹڈی کی انہوں نے ڈیجیٹل ایجوکیشن کو کیسے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے. تو سب سے پہلا ہے ایسٹونیا. ڈیجیٹل اسکولز گورننس ماڈل. ایسٹونیا نے اسکول گورننس کو مکمل ڈیجیٹل بنا کر ڈیٹا ٹرانسپیرنٹ اور اکاؤنٹیبلٹی کو یقینی بنایا ہے، جس سے تعلیمی معیار اور انفراسٹرکچر کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے. ایسٹونیا کے اسکول گورننس کو مکمل ڈیجیٹل بنا کر ڈیٹا ٹرانسپیرنٹ اور اکاؤنٹیبلٹی کو یقینی بنایا ہے، جس سے تعلیمی معیار اور انتظامی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے. تو اس کی فیکٹ نوٹ کر لیں. ایسٹونیا ای اسکول سسٹم کنیکٹس اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اینڈ پیرنٹس ڈیجیٹلی. اس کے بعد ہے انڈیا. دکشا اینڈ سوایام پلیٹ فارمز. دکشا اور سوایام پلیٹ فارمز نے بھارت نے اساتذہ کی تربیت اور طلبہ کی آن لائن تعلیم کو وسعت دی، جس سے بڑے پیمانے پر کم لاگت یعنی کم بجٹ میں ڈیجیٹل لرننگ ممکن ہوئی. دکشا اور سوام کے پروجیکٹس نے جو انڈیا کے کم لاگت ڈیجیٹل لرننگ کو ممکن بنایا.
اور تیسری جو ہے وہ ہے بنگلہ دیش کمیونٹی بیس ڈیجیٹل لرننگ سسٹم. بنگلہ دیش نے کمیونٹی مراکز اور موبائل ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیجیٹل تعلیم کو دیہی سطح تک پہنچایا، جس سے جینڈر ڈسپیرٹی کم ہوئی اور تعلیمی اساس میں بھی بہتری آئی. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. بنگلہ دیش سگنیفیکینٹلی امپرووڈ فیمیل ڈیجیٹل ایکسیس ان رورل ایریاز. یہ ہوگی آپ کی گلوبل کیس اسٹڈیز. ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور ہمارے کیا اسٹریٹجک ریکمنڈیشنز ہیں ایجوکیشن کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے. تو سب سے پہلا ہے وہ ہے یونیورسل انٹرنیٹ فار آل اسکولز. تمام اسکولز کو یونیورسل انٹرنیٹ فراہم کرنا ڈیجیٹل ایکویلٹی، آن لائن تعلیم اور قومی انسانی سرمایہ کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، خصوصی دیہاتی اور پسماندہ علاقوں میں. نمبر دوسرا ہے مینڈیٹری ڈیجیٹل ٹیچر سرٹیفکیشن. اساتذہ کے لیے لازمی ڈیجیٹل سرٹیفکیشن تدریسی معیار بہتر بناتا ہے، ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کو یقینی بناتا ہے اور ڈیجیٹل تعلیم کی جو مزاحمت ہے اس کو کم کرتا ہے. جب بھی آپ کو ٹیچر بھرتی کرنا اس کو چاہیے کہ وہ ڈیجیٹل ٹیچر سرٹیفکیٹ لے کے آئے. اس کے بعد ہے کوریکولم ری ڈیزائن فار ڈیجیٹل سکلز. جو آپ کا جو کوریکولم ہے اس کو بھی ری ڈیزائن کیا جائے ڈیجیٹل سکلز کے مطابق، جو کریٹیکل سوچ دے اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کو فروغ دے، تاکہ طلبہ کو جدید معیشت کے تقاضوں کے مطابق تیار کیا جا سکے. اس کے بعد ہے ایجوکیشن ٹیک اسٹارٹ اپ پالیسی انسینٹیوز دو. کہتا ہے ایجوکیشن ٹیک سمارٹ ایپس کے لیے پالیسی امارات کم لاگت ڈیجیٹل حل اور تعلیمی رسائی میں اضافہ کرتی ہیں، جس سے سرکاری نظام پر بھی دباؤ کم پڑتا ہے. تو ان کو اسٹارٹ اپ کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ اگر آپ کریں گے تو ہم ان کو اس کے جو کہتا ہے لائسنس دینے کے چارجز ہم کو آپ کو کم کریں گے، بلکہ آپ کو ہم پیسے بھی دیں گے. تو اس طرح ان کو انسینٹیوائز کیا جائے ایجوکیشن ٹیک اسٹارٹ اپ یا ایپس کو. اس کے بعد ہے اے آئی بیس اسٹوڈنٹس پرفارمنس ٹریکنگ. اے آئی پر مبنی کارکردگی نگرانی سیکھنے کے خلا کی نشاندہی ذاتی رہنمائی اور پالیسی سازی میں ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلوں کو ممکن بناتی ہے. تو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اے آئی بیس اسٹوڈنٹ پرفارمنس ٹریکنگ سسٹم کو امپلیمنٹ کیا جائے جو اس کی جو ہے کارکردگی نگرانی سیکھنے کی سپیڈ اور اس کی جو جہاں اس کو بہتر کرنا اس کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو لگایا جائے. اس کے بعد ہے گلوبل پارٹنرشپ فار نالج ٹرانسفر. گلوبل پارٹنرشپ فار نالج ٹرانسفر R&D بہتری ترین طریقوں کی منتقلی ممکن بناتی ہے، جس سے قومی تعلیمی نظام عالمی معیار کے مطابق ہو جائے گا. تو ان پہ کام کرنا چاہیے پاکستان کو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے سب کچھ دیکھ لیا، پرابلمز دیکھ لی، گلوبل کیس اسٹڈیز بھی دیکھ لی، وے فارورڈ بھی دیکھ لیا، پاکستان کا جو کہاں پرابلمز ہیں وہ بھی دیکھ لیے کہ وہ ریفارمز کہاں کرنی ہیں اس کو بھی دیکھ لیا، اور کون کون سے اسٹیپس لیے ہیں وہاں کہاں کون سی کمی ہیں وہ بھی دیکھ لیں. ابھی ہم آتے ہیں کنکلوژنز کی طرف. سب سے جو پہلا پوائنٹ کنکلوژن جو ہوگا آپ کا ہمیشہ بیلنس یعنی پازیٹیو نیگیٹو دونوں کو دیکھے اور پھر فارورڈ لوکنگ کو. سب سے پہلے ڈیجیٹل ایجوکیشن شیپس پاکستان فیوچر. ڈیجیٹل تعلیم معزز تعلیمی اصلاح نہیں بلکہ پاکستان کی سوشل، اکنامک اور ٹیکنیکل مستقبل کی بنیاد ہے. یہ نوجوانوں کو جدید مہارتیں یعنی جدید سکلز، گلوبل کمپیٹیٹیونیس اور ڈیجیٹل معیشت میں مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل بناتی ہے، جو قومی ترقی کے لیے ضروری ہیں. اس کے بعد ہے پالیسی ویژن مسٹ میٹ گراؤنڈ ریالٹیز، کہ صرف جامعہ پالیسیز کافی نہیں ہوتی جب تک وہ گراؤنڈ ریالٹیز درجاتی صلاحیت اور وسائل سے ہم آہنگ نہ ہوں. اس کے بعد ہے اسٹیٹ مارکیٹ سوسائٹی جوائنٹ رسپانسبلٹی. ڈیجیٹل تعلیمی کامیابی ریاستی سرپرستی، نجی شعبے کی جدت اور مشرتی تعاون کے بغیر ممکن نہیں. حکومت، مارکیٹ اور سول سوسائٹی کی شراکت ہی ایک پائیدار اور جامع ڈیجیٹل تعلیمی نظام تشکیل دے سکتی ہے. اس
کے بعد ہے 2030 سکسیس ڈیپینڈز آن ٹائملی ایکشن. 2030 کے اہداف جو اس کا ٹارگٹ کے حصول فوری آپس میں انٹر کنیکٹڈ اور فیصلہ کن اقدامات پر منحصر ہے. اس میں تاخیر، کمزور امپلیمنٹیشن اور غیر سنجیدگی پاکستان کو ڈیجیٹل دور میں پیچھے دھکیل سکتی ہے، جبکہ بروقت اصلاحات روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. جبکہ بروقت اصلاحات روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. تو یہ آپ کا اس کا سولوشن ہو گیا، فے فارورڈ ہو گیا اور وہ اوپر وہ بیلنس ہو گیا. یہ ہو گیا آپ کا کنکلوژن. ابھی ہم دیکھتے ہیں کوئز میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ریلیٹ کرتا ہے ایجوکیشن سے وہ آپ نے بتانا ہے. یہ آپ کوئز اٹیمپٹ کریں گے اس کمنٹ سیکشن میں. تو سب بھائیوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. بس سلام.